بات کر رہے تھے نا جنرل باجوہ والی، اس چیز کو میں نے نون لیگ سے ویریفائی کیا. میں نے 2 لوگوں کو پیغام آیا تھا، 2 لوگوں کے ذریعے پیغام ان تک آیا تھا، میاں نواز شریف تک. ان میں سے ایک جو پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں ان سے میں نے چیک کیا کہ کیا ایسی بات ہوئی تھی کہ جنرل باجوہ نے کوئی اس طرح کا پیغام بھیجا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ جی آئی ٹی میں شامل نہ ہوں. انہوں نے مجھے جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ ہاں ایسی بات ہوئی تھی، لیکن آگے ان کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ تھا، انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے اس ٹائم ہمیں یہ آفر کی کہ جب جی آئی ٹی بن گئی تھی. اب کویسچن یہ ہوتا ہے کہ جی آئی ٹی بنے گی تو اس کے بعد ہی انہوں نے کرنا تھا نا. جی آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی. اب یہ دیکھیں ارشد شریف کا کیس ہے، یہ جی آئی ٹی میں آئی سے شامل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اگر یہ بات مان جاتے اس ٹائم نون لیگ والے تو فوج یہ کہہ دیتی تھی کہ یہ جو فوج کے نہیں. لیکن سر مجھے یہ بتائیں سپریم کورٹ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہوں نے اپنے تہی یہ سارا کا سارا کام کیا اور کسی کے احکامات یا کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی. علینا پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جی آئی ٹی بنتی ہے نا اس میں ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ذرا اس لیے آکورڈ تھا کہ یہ ایک کوئی کرمنل انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں تھی، یہ ایک فائنانشل انویسٹیگیشن تھی، اس میں کوئی ایسا ایجنسیز کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جب اگر سپریم کورٹ نے جب بھی جی آئی ٹی بنتی ہے عام طور پہ ایجنسیز کے لوگ ہوتے ہیں، ہم یہ فار اے مومنٹ یہ فرض کرتے ہیں کہ انہوں نے اگر وہ بندے انہوں نے شامل کر ہی لیے تو ان کو جب یہ آپشن موجود تھا تو انہوں نے نہیں نکلوائے. اب یہ بات جو ہے یہ نون لیگ والے بھی نہیں بتاتے. تو یہ اوورآل جب چیزیں ہو رہی تھیں انہوں نے اس وقت کیوں نہیں نکلوائے؟ کیا آپ کو یہ پتا چلا؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات ہوئی اور آپ نے ان سے بعد میں ویریفائی بھی کیا، وجہ کیا انہوں نے بتائی؟ کیوں نہیں نکلوائے انہوں نے اس وقت جب آپشن تھی؟ تو وجہ کوئی ایسی کوئی خاص وجہ ہی نہیں ہے. شاید ہو سکتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس ٹائم ہمیں انہوں نے آفر اس ٹائم کی ہے، جنرل باجوہ کی طرف سے آفر آئی ہے کہ جب جی آئی ٹی بن چکی تھی. تو میرا ان کو آرگومنٹ یہ تھا کہ جی آئی ٹی جب بن گئی تو اس کے بعد انہوں نے اپنے نمائندے دینے تھے نا، سب نے اپنے اپنے نمائندے دینے ہوتے تھے. جو واٹس ایپ والی کنٹروورسی چلی وہ بھی اسی بنیاد پر چلی تھی نا کہ اپنے نمائندے بھیجیں. تو نمائندے تو فوج نے اپنے دینے تھے. تو فوج کو اگر انہوں نے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہاں آپ جو ہے اس کا حصہ نہ بنیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس میں شامل نہ کرے. تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ نے اس میں کوئی توہین عدالت کا نوٹس بھیج دینا تھا کہ آپ کیوں نہیں اس میں جی آئی ٹی کا حصہ بن. اچھا مجھے پھر واضح طور پہ بتا دیں عمر، یعنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے یا آپ کی رائے یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ حادثاتی طور پر نیچرلی ہوتا چلا گیا اور اس پہ کوئی پیچھے سے پشت پناہی یا کوئی اس میں محرکات نہیں تھے، آسمانی محرکات؟ نہیں میں یہ بات نہیں کرتا. اور پاکستان کے کیس میں نہیں پھر والی بات نہیں ہے، میں آپ کو فیکٹس کی بتا رہا ہوں. میں ایک پرٹیکولر فیکٹ کی بات کر رہا ہوں. این ممکن ہے اس کے علاوہ اور چیزیں چل رہی ہوں، تو میں پوری تو بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کیس میں یہ ہوا تھا، اس کیس میں میں آپ کے ساتھ ایک انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں.